ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات پہ اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ، اور یہ نشریات آپ واش ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کا نے آئی ایم ایف کے جو مالیاتی اور معاشی فریم ورک کے مسودے کا جواب بھیج دیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ تمام شرائط مان لی گئی ہیں۔ دوسری طرف عمران خان نے ایک اور بڑی کلا بازی کھائی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اصل میں تو سازش امریکہ سے اسلام آباد نہیں آئی تھی، یہ پنڈی سے امریکہ گئی تھی، اور پنڈی سے تبدیلی اسلام آباد لائی گئی، یعنی جنرل باجوہ نے ان کے خلاف سازش کی۔ یہ وہی جنرل باجوہ ہیں جن کی سرپرستی کے وہ بڑے مرہون منت رہے، اور بڑی وہ اس کی قدر کرتے تھے اور تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ پھر تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے ایک عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی میدان میں کسی نے کوئی کام کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمام سیاسی قوتوں میں ایک ضابطۂ اخلاق پہ، یعنی رولز آف دی گیم پہ اتفاق ہونا ضروری ہے، اور انہوں نے یہ بھی وارننگ کی ہے کہ ہم کسی طرح کی آئین سے انحراف کی حمایت نہیں کریں گے، اس کی مزاحمت کریں گے۔ بڑا اہم بیان ہے ان کا۔ تو لیکن پہلے ہم بات کریں گے جو حکومت آج آرڈیننس لے کر آنے جا رہی ہے۔ آج کابینہ نے تمام اقدامات کی توثیق کر دی، ان اقدامات کی جو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں اسحاق ڈار کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں منظور کی گئی۔ یہ اقدامات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ 170 ارب روپے کے ٹیکس لگیں گے، اور تقریباً گیس کی قیمت بڑھا دی گئی ہے 112% تک، 8 سے 112% تک، اور اس سے 310 ارب روپے اگلے 6 مہینوں میں صارفین سے وصول کیے جائیں گے۔ اور اس میں کچھ کیٹیگریز بڑھائی گئی ہیں، یعنی جو سلیبس بڑھائی گئی ہیں، تاکہ جو نچلے طبقے کے لوگ جو کم گیس استعمال کرتے ہیں ان پر زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ تمام کارخانوں سے اور زراعت سے بھی جو گیس پہ سبسڈی دی جا رہی تھی وہ وڈرا کر لی گئی ہے، اور جس کے سے بہت بڑا بحران بننے جا رہا ہے۔ لیکن کیوں ان صنعتوں کو عادی بنایا گیا ایک سبسڈائز پرائز پہ، اور حکومت اور ٹیکس پیئر جو تھے وہ ادا کرتے رہے ان کارخانوں کو جو کہ گیس استعمال کرتے تھے۔ اسی طریقے سے بجلی کی قیمت بڑھائی گئی ہے، 3 ساڑھے 3 روپے، 7 روپے بڑھے گی پر یونٹ، اور اس میں 700 ملا کر بجلی کی اور گیس کے یہ اگلے 6 مہینے میں کچھ 736 ارب روپے، یعنی یہ کل بن جائیں گے 1000 ارب کے قریب ٹیکس لگیں گے، اور لیویز لگیں گی جو بجلی پہ لگے، گیس پہ لگے یا تیل پہ لگے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو سیلز ٹیکس ہے شاید وہ 17 سے 18% ہو جائے، اور آئی ایم ایف کا اصرار ہے کہ یہ اقدامات 6 مہینے کے لیے نہیں ہیں، یہ مستقلاً کیے جائیں گے۔ مجھے معلوم نہیں کہ کیوں جو فلڈ کا جو ٹیکس جو تھا، فلڈ لیوی، وہ کیوں نہیں لگایا جا رہا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ جو سپر ٹیکس لگنا تھا بڑی مالدار لوگوں پہ، وہ کیوں نہیں لگایا جا رہا، اس سے حکومت کیوں پیچھے ہٹ گئی ہے۔ کیا حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے مفادات سے اس کا ٹکراؤ تھا جس کی باعث یہ بات واپس ہو گئی ہے؟ لیکن جو خوفناک یہ بات، جب کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اب معاملات تقریباً طے ہو چکے ہوں گے اگلے چند دنوں میں، کیونکہ آئی ایم ایف کی تمام شرائط مان لی گئی ہیں، اور جہاں پہ ڈار صاحب روپے کو رکھنا چاہتے تھے اس سے روپیہ 100 روپے اور نیچے گرا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان حالیہ اقدامات کے نتیجے میں ڈالر جو ہے وہ نیچے آنے شروع ہوا ہے، اور آئندہ جو ڈالر کی سپلائی بڑھے گی، یہ ہم دیکھیں گے کہ روپے کی بہتری کی قدر میں بہتری آئے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو روپے کا مارکیٹ میں اور جو بینک کے ریٹ میں فرق تھا، اس کی باعث جو تھی ریمیٹنسز، یعنی بیرونی پاکستانی ورکرز جو تھے وہ ہنڈی کے ذریعے یا پرائیویٹ ذریعوں سے بھجوا رہے تھے، اور تقریباً 2 ارب ڈالر سے کم ہو گئی تھی ریمیٹنسز، یعنی 1 ارب کو 90 کروڑ کے قریب اس جنوری میں وصول ہوئی ریمیٹنسز۔ یہ کمی جو ہو رہی تھی اس کا خوب فائدہ گرے مارکیٹ اٹھا رہی تھی، بلیک مارکیٹ اٹھا رہی تھی۔ تو ناظرین،
آج ایک کابینہ کے اجلاس میں یہ تمام تجاویز اپروو ہو گئی ہیں اور آئی ایم ایف کو پیغام چلا گیا ہے، لیکن حکومت سوچ رہی ہے کہ وہ آرڈیننس کے ذریعے ان اصلاحات کو پر عمل درآمد کرے، یعنی منی بجٹ جو ہے وہ آرڈیننس کے ذریعے لایا جائے۔ وزیر خزانہ کی ملاقات ہوئی ہے صدر مملکت سے، لیکن خدشہ ہے کہ صدر مملکت آرڈیننس میں دستخط کرنے سے انکار نہ کر دیں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا، یہ ایک بہت بڑا منفی سگنل جائے گا دنیا بھر میں کہ دیکھیے ریاست پاکستان کے جو صدر ہیں، جو ریاست کے سربراہ ہیں، وہ دستخط کرنے سے انکاری ہیں۔ اس سے آپ دیکھیں گے کہ معیشت جو تھی، معیشت کی بنیادیں اور مارکیٹ بالکل ہل کر رہ جائے گی اگر صدر مملکت نے آرڈیننس میں دستخط نہیں کیے۔ غالباً حکومت نے آرڈیننس کا رستہ اس لیے اختیار کیا ہے کہ یہ 4 مہینے کے بعد اس کے بعد پھر 120 یعنی 6 مہینے کے اندر آرڈیننس اپنی قانونی حیثیت ختم کر لیتا ہے، لیکن آئی ایم ایف کا اصرار ہے کہ معاملہ یہ اگلے 4 مہینے کے لیے یا یہ 6 مہینے کا جو پیکج ہے یہ اس سے آگے جائے گا۔ تو بہتر ہوتا کہ حکومت قومی اسمبلی کے اجلاس بلا کر اس میں یہ منی بجٹ پیش کر دیتی تاکہ اس کی ایک آئینی اور قانونی حیثیت بن جاتی۔ گو کہ آرڈیننس بھی ایک قانونی ڈاکومنٹ ہوتا ہے، لیکن بہتر ہوتا کہ پارلیمنٹ سے کیا جاتا۔ لیکن غالباً وقت نہیں ہے، حکومت بہت جلدی میں ہے، کیونکہ ہر نیا دن ایک مشکل میں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈار صاحب نے بڑی کوشش کی کہ اپنے دوست ملکوں کے ساتھ بات چیت کر کے اور ان سے پیسے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ آئی ایم ایف کے اس شکنجے سے جو سخت اصلاحات کا مطالبہ کرتا تھا اس سے بچا جا سکے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہمارے دوست ممالک نے بھی کہا کہ ہمارے پیسے بھی تب ملیں گے اگر آپ آئی ایم ایف سے معاہدہ کریں گے، اور آئی ایم ایف کی بھی شرط یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ کون سے دوست ممالک آپ کو یہ 5 یا 6 بلین ڈالرز آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں گے، ہمیں وہ گارنٹیز دکھائیے۔ یہ معاملات چل رہے ہیں تو اس کے پیرلل واشنگٹن میں بڑا اہم دفاعی نوعیت کی کنسلٹیشن پینٹاگون اور پاکستانی افواج کے نمائندوں اور خارجہ محکمہ کے بھی نمائندے اس میں ہیں۔ ایک دفاعی معاملات پہ اور سلامتی کے معاملات پہ ایک بڑا ہی اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور پینٹاگون نے کہا ہے کہ ان معاملات پہ اتفاق رائے کے بعد، سلامتی کے معاملات کے بعد اتفاق کے بعد دیگر معاملات پہ بھی بات بڑھ سکتی ہے، یعنی کچھ پاکستان کی، اور پاکستان نے لگتا ہے کہ پہلا اظہار کر دیا ہے روس کے قرضے ری اسکیڈول کرنے کا، لیکن وہ چھوٹا ہے۔ یہ G20 میں فیصلہ ہوا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزارت خزانہ کو اب ہمارے جو قرضے ہیں انہیں ری شیڈول کروانے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ اگلے 5 سال میں بہت مشکل نظر آتا ہے مجھے کہ آپ 35 بلین ڈالر سالانہ کہاں سے لائیں گے اگلے 5 سال میں۔ ہر سال 35 بلین ڈالر چاہیے ہوگا آپ کو۔ 25 بلین ڈالر قرضے کی کس کی صورت میں ادا کرنا ہے، سود کی صورت میں ادا کرنا ہے، اور 10 بلین ڈالر کا آپ کا ایکسٹرنل خسارہ ہوگا۔ تو معاشی صورتحال بہت دگرگوں ہے، لیکن ہماری سیاست کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اور لگتا یہ ہے کہ بہت سیاسی کشمکش ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ناظرین، عمران خان نے ایک اور چھکا لگا دیا ہے۔ انہیں چھکے مارنے کا بہت، فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کا بہت شوق ہے۔ ہر روز وہ ایک نئی شرلی چھوڑتے ہیں، ایک نئی خبر دیتے ہیں، اور سارا میڈیا اس پہ مصروف ہو جاتا ہے۔ وہ بڑے کامیاب طریقے سے انہوں نے سارے میڈیا کا فوکس اور حکومتی پارٹیوں کا فوکس اپنے روز کے بدلتے ہوئے بیانیے کے گرد مرکوز کروا دیا ہے، یا وہ کروانے میں کامیاب رہتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب امریکہ نے میری حکومت نہیں گرائی ہے، امریکہ میں سازش نہیں ہوئی تھی، سازش جنرل باجوہ نے کی تھی، GSQ نے کی تھی، راولپنڈی نے کی تھی، اور یہ کہ اس سازش کو یہاں سے ایکسپورٹ کیا گیا تھا، یعنی برآمد کیا گیا تھا امریکہ، نہ کہ امریکہ سے وہ سازش پاکستان میں آئی اور جنرل باجوہ اس میں اعلی کار بنے، بلکہ ان کا کہنا اب یہ ہے کہ اصل میں تو جنرل باجوہ نے میری حکومت گرائی ہے۔ اس سے پہلے وہ کہہ چکے، گلا دے چکے کہ آپ نے میرے خلاف عدم اعتماد کو ناکام کیوں نہیں کیا،
کیونکہ انہیں عادت ہو گئی تھی کہ کوئی بل منظور کرانا تھا، سینٹ کا الیکشن ہونا تھا یا کوئی بجٹ پاس کروانا ہوتا تھا تو وہ پاکستان کے سلامتی کے اداروں کی مدد لیتے تھے. اور میں تو حیران ہوں کہ کرنل لیول کے لوگ سینٹ کو اور نیشنل اسمبلی کو ڈیل کرتے تھے. یہی معاملہ ہم نے دیکھا کہ سارا جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس چلا عمران خان کے ایما پر، اسے بھی کچھ کرنل ہی ہینڈل کرتے رہے تھے. اب خبریں آ رہی ہیں کہ جنرل فیض کے نے جو بنایا تھا ایک نیٹ ورک اس سارے عمران خان کے پروجیکٹ کے لیے، اب وہ ڈسمینٹل ہو رہا ہے، یا وہ لوگوں کو ان کی پوزیشن سے ہٹایا جا رہا ہے، یا انہیں ان کے عہدوں سے بدلا جا رہا ہے یا ہٹایا جا رہا ہے. اب معلوم نہیں کہ یہ خبریں کس حد تک درست ہیں، لیکن ہمارے رسوخ ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، اخبارات میں بھی یہ بات میں پڑھ چکا ہوں. تو ناظرین، عمران خان کا جو سارا بیانیہ ہے، عمران خان نے خود ہی اسے الٹا دیا ہے، اس کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے. اب وہ کیا کہیں گے لوگوں کو؟ لیکن لگتا ہے یہ کہ جو ان کا جو شیدائی ہیں، جو ان کے کلٹ کے اسیر ہیں، اور جو ان کے سحر میں لوگ ہیں، وہ ہر طرح کی عمران خان کی غلط بیانی، جھوٹ، متضاد بیانات، اور جو سمر سالٹس ہیں یا کلا بازیاں ہیں یا یو ٹرنز ہیں، ہاں اس سب پر وہ کوئی بات اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پبلکلی عمران خان کے پوزیشن کو بڑا دھچکا لگا ہے اس نئے انکشاف کے ساتھ. لیکن اس کے ساتھ ہی لڑائی بڑھ گئی ہے، کیونکہ اب اچانک تحریک انصاف بہت ہی آئین کی پاسداری کی نمائندہ بن گئی ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کے حوالے سے. عمران خان اپنے بیانیے سے تو ہٹ گئے ہیں، لیکن وہ مسلسل جو کام کرتے جا رہے ہیں، وہ اپنے گلے میں وہ پھنستے جا رہے ہیں اور اپنی پارٹی کو ہی پھنساتے جا رہے ہیں. انہوں نے پہلے کیا کیا، انہوں نے وہ سائفر کے بنیاد پر، اور حالانکہ ڈیمارش ہو چکا تھا جاری، اعتراض پاکستان کے خارجہ محکمہ نے کر دیا تھا، امریکی سفیر کو بلا کر بات ختم ہو گئی تھی، لیکن عمران خان نے اسے خوب استعمال کیا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ عمران خان نے اس سائفر کی بنیاد پہ ان کے ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس کو برخاست کر دیا، عدم اعتماد کو ہونے نہیں دیا، اور عمران خان نے اسمبلی بھی توڑ دی اور صدر صاحب نے اس کا حکم بھی جاری کر دیا. یہ بہت بڑا ایک پارلیمانی کو تھا جو عمران خان نے کیا ایک ایسی پارلیمنٹ میں جہاں وہ اپنی اکثریت کھو چکے تھے اور انہیں اس کا آئینی حق نہیں تھا. اب وہ بڑے نمائندہ بن گئے، آئین کے علمبردار بن گئے ہیں. تو وہ کس کی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے پھر پنجاب جب وہ دیکھا، انہوں نے جب وہ ان کا ناکام ہو گیا دھرنا اور لانگ مارچ بری طریقے سے ناکام ہوا، تو انہوں نے پھر ایک اور شوشہ چھوڑا. وہ شوشہ تھا پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑنے کا. اور اس کے باوجود کہ ان کے اتحادیوں نے انہیں سمجھانے کی بڑی کوشش کی کہ آپ یہ نہ کریں، اس سے بڑا خلا بنے گا، اس سے بڑا کرائسس پیدا ہوگا، لیکن عمران خان نے کسی کی نہ سنی اور بالآخر وہ دونوں اسمبلیاں توڑ دی گئی. اب جب اسی طرح انہوں نے استعفے دے دیے تھے، اب اس کے بعد وہ گئے کورٹ میں گئے کہ ہمارے استعفے سارے کیوں نہیں منظور کیے جا رہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب آخری قسط جو تھی رہ گئی باقی 40 45 یا 43 لوگوں کی، جب وہ بھی اسپیکر نے منظور کر لیے استعفے، کیونکہ بار بار بلا رہے تھے اور یہ جا نہیں رہے تھے، تو لہٰذا اسپیکر نے جب اسے کنفرم کر دیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ بہت زیادتی ہوئی ہے اور یہ پھر عدالت چلے گئے، جس پہ اوپر لاہور ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے فیصلہ بھی دے دیا، لیکن اس پہ اسٹے آرڈر، اب وہ ایک پتہ نہیں فیصلہ کیا ہے، وہ فیصلہ غالباً یہ نہیں ہے کہ ان کی ممبرشپ بحال کر دی ہو ہائی کورٹ نے. لیکن ایک بڑا فیصلہ ہائی کورٹ نے یہ کیا، ایک سنگل جج نے لاہور ہائی کورٹ کے، کہ جناب انہوں نے آرڈر کیا ہے الیکشن کمیشن کو، انہوں نے کہا کہ یقیناً یہ تو سارے اختیارات الیکشن کمیشن کے ہیں، وہی یہ کر سکتا ہے آئینی طور پر، وہی مجاز ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وہ تاریخ دے. اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی پشاور ہائی کورٹ میں اسی طرح کی ریٹ داخل کی گئی ہے. اب الیکشن کمیشن نے اس پر بات کرنے کے لیے اپنا وفد بھیجا سیکرٹری اپنے جو الیکشن کمیشن کے گورنر پنجاب کے پاس، اور انہوں نے یہ فیصلہ یہ ہوا ہے، مشورہ یہ کیا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کی وضاحت لی جائے اور اس کے بارے میں ریویو کی درخواست ڈالی جائے کہ اس میں ہے کیا، کیونکہ بہت سارا فیصلہ میں بہت ساری چیزیں واضح نہیں ہیں. اب اس میں ایک بڑا مسئلہ بن رہا ہے، وہ یہ بن رہا ہے کہ پاکستان میں جو مسلسل انتخابی عمل کے حوالے سے جو سوالات اٹھتے تھے
اور لوگ انتخابی نتائج کو نہیں مانتے تھے، تو 18ویں ترمیم کے تحت ایک نیا سسٹم لایا گیا۔ وہ یہ لایا گیا کہ جناب اب انتخابات سٹنگ گورنمنٹ کے تحت نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی، جسے اپوزیشن اور حکومت مل کر بنائیں گی، اور صوبوں میں بھی یہی ہوگا، مرکز میں بھی یہی ہوگا۔ اب جب کہ عمران خان 2 صوبوں میں الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، اب تو مرکز میں تو حکومت ان کی مخالف پارٹیوں کی ہوگی اور ایک عبوری حکومت وہاں نہیں ہوگی، تو لہذا وہ کل کو کہیں گے کہ دیکھیے جی ان کے ہوتے ہوئے انتخابات تو منصفانہ نہیں ہو سکتے، اور انہوں نے ابھی سے دھاندلی وادلی کا شور مچانا شروع کیا ہے۔ وہ اب مسئلہ ایک اور بھی آیا کہ آئین کی اسکیم میں حیران ہوں کہ اس بات کو سوچا ہی نہیں گیا کہ یہ جنرل الیکشن سے مراد کیا ساری اسمبلیوں کے الیکشن ہوں گے۔ یہ تو آئین میں یہ ہے کہ سب الیکشن اکٹھے ہوں گے، لیکن اس امکان کو رد تو نہیں کیا گیا آئین میں کہ صوبوں کے الیکشن اور قومی اسمبلی کے الیکشن علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ پروویژن موجود ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ چیف منسٹر چاہے تو اسمبلی ڈیزالو کر دے اور پھر فریش الیکشن کرانے پڑیں گے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ پھر عبوری سسٹم کا جو ایک کانسیپٹ آیا تھا ہمارے آئین میں، وہ پھر پیچھے رہ جائے گا، اور وہ جیسے کہ اب اگر الیکشن ہو گئے، آئین کے مدت جو ہے 90 دن کے اندر اندر انتخاب کی، تو پھر یہ مسئلہ ہوگا کہ وفاق میں ایک اتحادی حکومت موجود ہوگی، اس کے ہوتے ہوئے جب انتخابات ہوں گے تو اس پر پھر عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو اعتراض ہوگا، اور یہ ساری ایکسرسائز پھر سے ایک نئے سیاسی فساد کا باعث بنے گی۔ تو لہذا ناظرین، سیاسی بحران جو ہے وہ عمران خان جو ہے اسے ٹھنڈا ہونے نہیں دے رہے، وہ کہتے ہیں بس لوہے کو گرم کرتے رہو، ہتھوڑے چلاتے رہو۔ تو ناظرین، اس سیاسی انتشار اور تصادم اور کلیشز کے ہوتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے ایک بہت 2-3 بڑی سنجیدہ باتیں کی ہیں جو قابل غور ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک سیاسی ضابطۂ اخلاق پر اتفاق ہو، ایک رولز آف دا گیم جو ہیں الیکشن کے حوالے سے وہ طے ہوں، تاکہ کسی کو الیکشن کے معاملے میں انتخابی عمل پہ اعتراض اور سوال نہ ہو۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ سب کو اس میں پیپلز پارٹی نے کمیٹی بنائی ہے اور وہ تحریک استقلال سمیت تمام جماعتوں سے مشاورت کریں گے۔ میں حیران ہوں کہ جو سلامتی کے معاملے میں جو کانفرنس بلائی جا رہی تھی وہ 2 بار ملتوی کی گئی، اب اس کا نام و نشان نہیں مل رہا، اس کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں آ رہا، جانے کیا وجہ ہے، جو کہ ہو جانی چاہیے تھی۔ اور ابھی تک یہ جو پشاور میں اتنا خوفناک دہشت گردی ہوئی اور دہشت گردی کا اتنا بڑا چیلنج سامنے آیا ہے، اس حوالے سے ابھی تک نہ تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور نہ ہی پارلیمنٹ کو اس میں اعتماد میں لیا گیا ہے، جبکہ پارلیمنٹ کو اب میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے۔ 40 سال کی جہادی پالیسی اور اس کے مختلف ادوار سے گزر کر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو اس سے بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور پھر دہشت گردی کا ایک نیا چیلنج سامنے آ گیا ہے۔ لیکن اس میں ابھی تک نہ ہی دعوت نامے بھجوائے گئے ہیں، نہ ہی تاریخ طے کی گئی ہے، اور عمران خان نے صحیح گلہ کیا ہے کہ بھئی انہیں تو ابھی دعوت نامہ ملا نہیں ہے، جب ملے گا تو ہم غور کریں گے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے اگر عمران خان یہ کہہ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ یہ جو سارا آئینی اور سیاسی ایک مسئلہ بن گیا ہے، ایک الجھن بن گئی ہے، گھمبیر صورت بن گئی ہے، اسے حل کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں میں مکالمہ ہونا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کیوں اس ضد پہ اڑے ہوئے ہیں کہ وہ مکالمہ نہیں کریں گے، وہ تو ان کے ساتھ بیٹھنے کے تیار ہی نہیں ہوں گے۔ وہ طالبان کے ساتھ تو دفتر کھولنے کے تیار تھے، طالبان کے ساتھ اب بھی وہ کہتے ہیں کہ بات چیت کرنی چاہیے، ان سے تو بات کرنے کے تیار ہیں، لیکن وہ پارلیمنٹ میں جو پارٹی سسٹم ہے، اور یہ ایک ملٹی پارٹی سسٹم ہے ہمارے ملک میں، تو وہ باقی پارٹیوں سے بات کرنے سے بالکل ضد پہ قائم ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اور بات کرنے کے تیار نہیں ہوں گے۔ وہ کہ تحریک انصاف کے اندر اب لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو مانتے ہیں، میری کئی لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ مانتے ہیں کہ جب تک یہ سیاسی تنازع حل نہیں ہوگا تو الیکشن اگر ہو بھی جائیں گے تو ہنگامہ رہے گا اور سیاسی بحران حل نہیں ہوگا۔ یہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ پاکستان کنگالی کی حالت میں ہے، خزانہ خالی ہے، ہمارے پاس تو چند ہزار ڈالر بھی دینے کے لیے نہیں ہے کہ جو ہم بہت ساری ضروری اشیاء پورٹ سے اجازت دے سکیں پیمنٹ کر کے، کیونکہ لوگ اب کہہ رہے ہیں جی آپ پہلے پیمنٹ کریں تو پھر ہم آپ کو سامان اٹھانے دیں گے، یا وہ جو
وہاں پہ لنگر انداز ہوئے ہیں جہاز کنٹینر، ہم تب آپ کو اٹھانے دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو بحران ہے اس میں وہ بڑا مسئلہ بن گیا ہے قومی سلامتی کی جگہ معاشی سلامتی کا، اور اسی طریقے سے سیاسی بحران سے مسئلہ بنا ہے ملک کے اوور آل سسٹم کا۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ سسٹم سارا کلیپس نہ کر جائے اور پاکستان امپلوڈ نہ کر جائے۔ خدا نخواستہ اسے روکنے کے لیے بہت زیادہ متحرک ہونے کی ضرورت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ معاملہ پھر جائے گا عدالتوں میں، اور عدالتوں کے حوالے سے بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ جس طرح کے فیصلے ماضی میں 2017 سے ہم ہوتے دیکھتے آئے ہیں، اس سے بحران حل نہیں ہوا، بلکہ اس سے اور پیچیدگیاں بڑی ہیں۔ جو بحران نواز شریف کی 2017 میں تاحیات نااہلی سے شروع ہوا تھا، وہ اب بھی جاری ہے، اور اس میں اب بنیادی کردار اب عدلیہ ہی کا ہے کہ اب وہ آربیٹریشن کریں گے تو کیسے کریں گے۔ تو اس میں جب تک پورے سسٹم کا پورے اوور آل آئین کی جو تقاضا ہے اور اسکیم آف تھنگس ہے، اس کے حساب سے فیصلہ نہیں کیا جاتا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ انتخابات ایک ہی وقت میں ہوں، بھلے پہلے ہو جائیں لیکن سب ایک وقت میں ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آزادہ نہ ہوں، منصفانہ ہوں، جو پارٹی جیت جائے اسے موقع ملے حکومت بنانے کا، اور یہ کہ سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے ہونا ضروری ہے، جو مجھے ہوتا نظر ابھی نہیں آ رہا۔ تو مجھے آج بدلوگی نشریات سے اس بات پر اجازت دیجیے، پھر ملاقات کریں گے۔